بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 75 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 سے آغاز کر رہے ہیں، اس شکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ سلسلہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق سے بخشا، اسی نے ہمت سے بخشا، اسی نے وقت کا بھی انتظام کیا، اس نے ہر چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے تمام اسباب مہیا کر دیے، اور آپ لوگوں کو بھی کی طرف سے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے آپ کو اس کام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ: اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ آیت کے آغاز میں نماز قصر کا بنیادی طور پہ حکم آ رہا ہے کہ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں، ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، جن میں 4 فرض ہیں، یعنی اس میں مغرب کی نماز نہیں آتی، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جنگی حالات جس طرح بھی اجازت دے نماز پڑھی جائے، جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھو، ورنہ فردن ہی صحیح۔ قبلہ رخ نہ ہو سکتے ہو تو جدھر بھی رخ ہو، سواری پر بیٹھے ہوئے ہو اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، رکوع و سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارہ ہی صحیح، ضرورت پڑے تو نماز ہی کی حالت میں چل بھی سکتے ہو، کپڑوں کو خون لگا ہو تب بھی مضائقہ نہیں۔ ان سب آسانیوں کے باوجود اگر ایسی پرخطر حالت ہو کہ کسی طرح نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبوراً مؤخر کی جائے، جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا۔ سبحان اللہ۔ نماز کسی موقع پر بھی، جنگ جیسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسی تیسی وہ پڑھنی ضرور ہے، پڑھنی ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ میرے سامنے آئے جھکے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ چھوڑ دو، چاہے جیسی بھی حالت ہے، جتنی بھی پڑھی جانی ہے، جنگ میں تو پڑھنی ہی پڑھنی۔ سفر میں یہ کہا کہ 4 رکعتیں جن کی فرض ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ آج کل کے سفر تو بڑے آسان ہو گئے، یہ اس دور کے سفر مہینوں لوگ چلتے تھے، دنوں کے سفر ہوتے تھے، پیدل چلتے تھے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا یہی تقاضا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں فجر کی سنتوں اور عشاء کے وتر کا تو التزام فرماتے تھے، مگر باقی اوقات میں صرف فرض پڑھتے تھے، سنتیں پڑھنے کا التزام آپ سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ نفل نمازوں کا جب موقع ملتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر نے لوگوں کو سفر میں فجر کے سوا دوسرے اوقات کی سنتیں پڑھنے سے منع کیا ہے، مگر اکثر علماء ترک اور فعل دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں اور اسے بندے کے اختیار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حنفیہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ مسافر جب راستہ طے کر رہا ہو تو سنتیں نہ پڑھنا افضل ہے، اور جب کسی مقام پر منزل کرے یعنی رکا ہے اور اطمینان حاصل ہوا ہے تو پڑھنا افضل ہے۔ جس سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بعض ائمہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، کچھ ائمہ کا یہ خیال ہے، جیسے جہاد، حج، عمرہ، طلب علم، اس
اس مد میں جو سفر ہو رہے ہیں یہ سفر فی سبیل اللہ ہے، تو اس کے اندر قصر ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ ابن عمر، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطا کا یہی فتویٰ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفر کسی ایسے مقصد کے لیے ہونا چاہیے جو شرعاً جائز ہو۔ حرام و ناجائز اغراض کے لیے جو سفر کیا جائے اس میں قصر کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قصر بسفر، قصر ہر سفر میں کیا جا سکتا ہے، رہی سفر کی نوعیت تو وہ بجائے خود ثواب یا عطاب کی مستحق ہو سکتی ہے، مگر قصر کی اجازت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بہت خوبصورت بحث ہے، اور اس میں دیکھیں آپ کے ائمہ کرام، یہ اجتہاد ہے، یہ خوبصورتی ہے اسلام کی کہ سب لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر نیکی کیسے کمائی جا سکتی ہے۔ بعض ائمہ نے مذائقہ نہیں کا مفہوم یہ سمجھا ہے جو آیت میں آیا کہ کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو، تو اس مذائقہ نہیں کا مفہوم یہ سمجھا کہ سفر میں قصر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محض اس کی اجازت ہے، آدمی چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے ورنہ پوری نماز پڑھے۔ یہی رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے، اگرچہ وہ قصر کرنے کو افضل اور ترک قصر کو ترک اولا قرار دیتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر کرنا واجب تو نہیں ہے مگر نہ کرنا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، اور یہی رائے ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، اور کسی معتبر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر نہ کیا ہو۔ اسی کی تائید میں ابن عباس اور دوسرے متعدد صحابہ سے بھی مستند روایات منقول ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب حج کے موقع پر منا میں 4 رکعتیں پڑھائیں تو صحابہ نے اس پر اعتراض کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے کر لوگوں کو مطمئن کیا کہ میں نے مکہ میں شادی کر لی ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں متعامل ہو یعنی وہاں کا لوکل ہو تو وہ گویا اسی شہر کا باشندہ ہے، اس لیے میں نے یہاں قصر نہیں کیا۔ ان کثیر روایات کے خلاف 2 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر اور اتمام دونوں درست ہیں، لیکن یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے علاوہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت شدہ مسلک کے خلاف ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ایک حالت میں بین السفر و الحضر بھی ہوتی ہے جس میں ایک ہی عارضی فرودگاہ پر حسب موقع کبھی قصر اور کبھی اتمام دونوں کیے جا سکتے ہیں، اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت کے متعلق فرمایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں قصر بھی کیا ہے اور اتمام بھی۔ رہے قرآن کے یہ الفاظ کہ مذائقہ نہیں اگر قصر کرو، تو ان کی نظیر سورہ بقرہ رکوع نمبر 19 میں گزر چکی ہے، جہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے متعلق بھی یہی الفاظ فرمائے گئے ہیں، حالانکہ یہ سعی مناسک حج میں سے ہے اور واجب ہے۔ دراصل دونوں جگہ یہ کہنے کا مقصود لوگوں کے اس اندیشے کو دور کرنا ہے کہ ایسا کرنے سے کہیں کوئی گناہ تو لازم نہیں آئے گا یا ثواب میں کمی تو نہ ہوگی۔ مقدار سفر جس میں قصر کیا جا سکتا ہے، ظاہر یہ کہ نزدیک کچھ نہیں ہے، ہر سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے خواہ کم ہو یا زیادہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل یا 1 دن رات سے کم کے سفر میں قصر نہیں ہے۔ 1 دن رات یعنی جس سفر کرنے میں 1 دن اور 1 رات لگتی ہو اس سے کم میں قصر نہیں ہے۔ یہی رائے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول اس کی تائید میں مروی ہے۔ حضرت انس 15 میل کے سفر میں قصر کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ امام اوزاعی اور امام زہری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو لیتے ہیں کہ 1 دن کا سفر قصر کے لیے کافی ہے۔ حسن بصری 2 دن اور امام ابو یوسف 2 دن سے زیادہ کی مسافت میں قصر کو جائز سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری سے 3 دن صرف ہوں یعنی تقریباً 18 فرسنگ یا 54 میل، اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یہی رائے ابن عمر، ابن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے۔
اسنائے سفر میں دوران قیام جس میں قصر کیا جا سکتا ہے مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف ہے۔ امام احمد کے نزدیک جہاں آدمی نے 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ 4 دن اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو پوری نماز پڑھنی ہوگی، یہ ہے اکارڈنگ ٹو امام احمد بن حنبل۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک جہاں 4 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو وہاں قصر جائز نہیں ہے۔ امام اوزاعی 13 دن اور امام ابو حنیفہ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت قیام پر پوری نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس باب میں کوئی صریح حکم مروی نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ آدمی مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری دور ہوتے ہی وطن واپس ہو جائے گا تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر کیا جاتا رہے گا، بلا تعین مدت قصر کیا جاتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بکثرت مثالیں ایسی منقول ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں 2 سال مسلسل قصر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اسی پر قیاس کر کے قیدی کو بھی اس کے پورے زمانہ قید میں قصر کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ ساری بحث جو ہے اس میں زیادہ کوئی ایسی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، مجھے نہیں لگتی، کوئی کنفیوژن نہیں لگتی۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ آج کے دور کے سفر تو بہت آسان ہو گئے، بس آپ بسیں دیکھ لیں اتنی کمفرٹیبل ہیں، اپنی گاڑی میں جاتے ہیں بہت کمفرٹیبل ہے، جہاں چاہتے ہیں رک جائیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں بہترین قسم کے مسجدیں ہیں، وضو کے لیے جگہ اویلیبل ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشکل حالات تھے، سفر کرنا واقعی بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس میں بھی اگر ہم اس کو اس سینس میں دیکھیں، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب واقعی نماز پوری تو کیا پڑھنے میں بھی مشکل پیش آتی تھی کہ پانی ختم ہو گیا، اب تیمم کرنا، ابھی سورج 9:15 پہ کوئی سائے کی جگہ نہیں مل رہی، کہاں رک کے میں نماز پڑھوں، یہ والے سارے معاملات دماغ میں چلتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو پوری نہیں تو اختصار کر دو، لیکن پڑھنی ہے۔ اس کو اس سینس میں دیکھیں تھوڑا سا، آج کے دور میں جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس سے آپ یہ میسج بیسیکلی نکالیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر یہ گنجائش نہیں دے رہا بھائی جتنا مشکل سفر ہے، جتنے مشکل حالات ہیں، پانی ہے نہیں ہے، سفر تم پیدل کر رہے ہو، اونٹ پہ کر رہے ہو، گھوڑے پہ کر رہے ہو، جس سے پہ مرضی کر رہے ہو، 2 دن کا کر رہے ہو، قصر کر لو، کم کر لو، لیکن پڑھنی ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں تو اتنی آسانی ہے پھر بھی ہم نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ آج کے دور میں صرف ایک مشکل ہے، وہ ہے وقت، اور اس ادوار میں تو فزیکل پرابلمز بہت زیادہ تھے۔ اب نہ دماغ میں مسئلہ ہے، اب ہمارے مائنڈ میں پرابلم ہے، مائنڈ میں کہ ہمارے دماغ میں ترجیح پیچھے چلی گئی ہے نماز کی، اس کو آگے لے کے آنا ہے، بس اتنا سا کرنا ہے، اس کو آگے لے آئیں، سب کچھ کریں، اپنی تمام ڈیوٹیز کریں، بہت ضروری ہیں کریں، اپنی جاب کی ڈیوٹیز کریں، اپنے گھر کی ڈیوٹیز کریں، اپنے تمام معاملات کریں، لیکن نماز کو سامنے لے کے آئیں، لسٹ آف پرائرٹیز میں نماز کو ٹاپ پہ لے کے آئیں کہ نماز جب ٹائم ہو گیا تو میں نے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کے دوسرے حصے میں آیا کہ جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ ظاہریوں اور خارجیوں نے اس فکرے کا یہ مطلب لیا ہے کہ قصر صرف حالت جنگ کے لیے ہے، اور حالت امن کے سفر میں قصر کرنا قرآن کے خلاف ہے، لیکن حدیث میں مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر نے جب یہی شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ یہاں پہ پھر میں اپنی بات دہراؤں گا کہ یہ اس دور کے حوالے سے کہ سفر کرنا بڑا مشکل تھا، اس دور کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ حضور کی بات بھی ویسی آ گئی کہ یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو، یعنی کہ قصر کرو۔ یہ بات قریب تواتر سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن اور خوف دونوں حالتوں کے سفر میں قصر فرمایا ہے۔ ابن عباس تصریح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا مگر آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھیں۔
اسی بنا پر میں نے ترجمے میں خصوصاً کا لفظ قوسین میں بڑھا دیا ہے. یہ جو مولانا ابوالعلا مودودی صاحب ہیں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی بات وہ کر رہے ہیں کہ بریکٹ میں انہوں نے خصوصاً کا لفظ ایڈ کیا ہے. یہ جب ہم نے ترجمہ پڑھا، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر نماز میں اختصار کر دو خصوصاً بریکٹ میں ہے، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج ہم نے سورہ نساء کی 101 نمبر آیت کو پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، اور تفسیر پہ بھی غور کرنے کی کوشش کی ہے. خاصی تفصیل میں اس میں بات ہوئی ہے. قصر کا حکم آیا ہے، قصر کا انعام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم چاہتا ہے کہ ہم 5 وقت اس کے آگے جائیں، جھکیں، سرنڈر کریں، ماننے کہ یا اللہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار اس کے پاس جائیں، دن میں 5 مرتبہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت درد کے ساتھ یہ دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہماری نمازوں میں خلوص پیدا ہونے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اس میں خشوع و خضوع اور ایک خالص پن لے کے آئیں، جلدی جلدی نہ پڑی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت بھی دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یا اللہ تو اپنی مہربانی فرما. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور کامیابی اسی میں ہے. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.